ایک طرف سلطان 2 لاکھ کا لشکر لیے میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا، دوسری طرف صرف 2 مسلمان سالاروں نے چنگیز خان کے 3 لشکروں کو ایسی شکست دی کہ خود چنگیز خان بھی غضبناک ہو گیا۔ مگر نظام الدین کی یہ خطرناک چال آخر کتنی کامیاب رہ سکتی تھی؟ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ہماری یہ سرخیز سرزمینیں جو گندم، سونا اور چاندی پیدا کرتی ہیں، آخر کب تک انہیں خون میں نہلایا جاتا رہے گا؟ ہمارے شیشہ شہر اور ان کی سرخ رنگ گلیاں کب تک یوں ہی بے گناہوں کے خون سے رنگین ہوتی رہیں گی؟ یہ سب کچھ صرف سلطان علاؤالدین کی خودسری، غلط فیصلوں اور ستم پروری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ منگولوں کا ڈٹ کر سامنا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ آخر کب تک ان کے آگے یوں ہی بھاگتا رہے گا؟ اور اب تو ان سرزمینوں میں کتنے ہی درندے ہماری گاد میں بیٹھ چکے ہیں۔ پہلے تو صرف ایک چنگیز خان تھا، لیکن اب تو جگہ جگہ مسلمانوں کو بدترین شکست اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر موڑ پر ان کی طاقت اور قوت کو بے دردی سے کچلا جا رہا ہے۔ اب تو چنگیز خان کے تمام سالار بھی خود چنگیز خان بن کر ہماری بستیوں، شہروں اور ہمارے قصبوں کی تباہی کے در پہ ہو چکے ہیں۔ میں نے بخارا میں موت کے خوف اور احساس میں تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا، سمرقند میں چشموں کی طرح ابلتے عذاب کو مسلمانوں پر نازل ہوتے دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا جس طرح لکڑی کو دیمک چاٹ جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے بھائیوں کے جوان جذبوں اور ان کے تمام اسباب و وسائل کو چٹ کرتی جا رہی ہے۔ تمہارے سامنے میں نے کئی بار سلطان سے التجا کی کہ وہ لشکر کی کمان ہمارے حوالے کر دے، جو لاکھوں کا لشکر وہ اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہی لشکر سلطان کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک جگہ محفوظ ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ 2 لاکھ کا لشکر جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ ہمارے سپرد کر دیں۔ ہم نہ صرف آپ کی مکمل حفاظت کریں گے بلکہ چنگیز خان سے مردانہ وار ٹکرائیں گے اور اس شیطان کا تکبر مٹا کر اس کا رخ اس کی اپنی سرزمینوں کی طرف موڑ دیں گے۔ پر ہائے افسوس، سلطان میری کسی بات پر عمل کرنا گناہ خیال کرتا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، اگر وہ 2 لاکھ کا لشکر سلطان ہمارے حوالے کر دیتا تو چنگیز خان تو کیا، ہم اس سے کہتے کہ اتنا ہی لشکر اور لے آئے۔ ہم اس کی بدی اور شر کے تمام لشکر کو نعرہ تکبیر کی گونج اور رتوں کی یلغار میں ہمیشہ کے لیے غرق کر کے رکھ دیتے۔ اب بھی وقت ہے۔ سلطان اگر لشکر ہمارے حوالے کر کے خود ایک طرف ہو جائے اور ہمارے ساتھ شہزادہ جلال الدین کو شامل کر دے تو ہم اپنے اسی لشکر سے چنگیز خان اور اس کے سالاروں اور لشکریوں کی حالت خون کے پیاسے کانٹوں جیسی بنا کر رکھ دیں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو سلطان کو پورا حق ہے کہ وہ ہماری گردنیں اڑا دے۔ اتنا کہنے کے بعد ذرا دم لینے کے لیے نظام الدین رکا، پھر اردزوزنی کے چہرے کی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم سمرقند سے سلطان کے پاس جانے کے لیے اسی لیے روانہ ہوئے تھے تاکہ ایک بار پھر اس سے التجا کریں کہ اتنے بڑے لشکر کو ساتھ لیے ادھر ادھر چھپنے اور سرگرداں پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ خم ٹھونک کر میدان جنگ میں چنگیز خان کے سامنے آئے۔ جس طرح اس نے ہمارے ایک کے بعد دوسرے لشکر کو شکست دی ہے، بالکل ایسی ہی کیفیت، رسوائی اور ہزیمت سے ہم بھی اسے دوچار کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اب مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ سلطان ہمدان سے بھی آگے نکل چکا ہے، تو آخر ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈے پھریں گے، کس کس جگہ پہنچ کر آنے والے دور کے متعلق ہدایات حاصل کرتے رہیں گے۔ نظام الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ 2 مخبر ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نظام الدین بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مخبروں میں سے ایک نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم 2 اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ وہ خبریں ہمارے نقطۂ نظر سے تو اچھی ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ آپ ان کو کیسا خیال کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں سے 10 میل شمال کی طرف چنگیز خان کا ایک لشکر موجود ہے جس کی کمان چنگیز خان کا بڑا سالار توشی خان کر رہا ہے، اور وہ ان علاقوں میں اپنے لشکر کے لیے رسد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ منگولوں کا ایک اور لشکر جسے چنگیز خان نے خاص طور پر آپ کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ آپ کو ہر قیمت پر زندہ یا مردہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کرے۔ وہ لشکر بھی یہاں سے 5-7 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب خیمہ زن ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی آگے بڑھا اور بولا، امیر، ان 2 باتوں کے علاوہ ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ کہ چنگیز خان کا دوسرا بڑا سالار سوبدائی جسے چنگیز خان نے ہمارے سلطان علاؤالدین
الدین کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ سلطان کو گرفتار کیا جا سکے۔ وہ بھی توشی خان سے ملنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی ہم سے کافی دور ہے۔ صوبدئی کے پاس بھی رسد کی صورت میں کافی مال و اسباب موجود ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوسرا مخبر بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک نظام الدین پریشانی اور گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر آرد زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آرد زوزنی میرے بھائی، مخبر خبریں تو واقعی اچھی لے کر آئے ہیں، لیکن اگر ہم اس وقت منگولوں پر حملہ آور بھی ہو جائیں تو اس کا کیا فائدہ؟ حملہ کرنے کے بعد بھی ہمیں ان کے سامنے سے پیچھے ہی ہٹنا پڑے گا، کیونکہ اگر منگولوں کے وہ تینوں لشکر یکجا ہو گئے تو وہ ہمارے لیے انتہائی ہولناک مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ تو پھر ہم یہ سب کس کے لیے کریں؟ سلطان تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ یوں ہی سرگردہ پھر رہا ہے۔ اسے تو اس کا علم ہی نہیں کہ اس کے سالار اور سپاہی کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے؟ اس پر تو صرف ایک ہی جنون سوار ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان محفوظ رکھے۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ اس کے سالار ادھر ادھر ذلیل و خوار پھر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں صرف لشکر کے لیے رسد جمع کرنے پر مقرر کر رکھا ہے اور ساتھ ہی بڑے شہروں کی حفاظت میں مدد کے لیے بھی بھیج دیتا ہے۔ اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام دیکھتے ہوئے ہم روز گرتے ہوئے گروندوں کی طرح اندر سے بکھر جاتے ہیں اور ہر شب اس بنجر دردی کے نیچے گونگے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر انتہائی دکھ بھری آواز میں دوبارہ کہنے لگا، آرد زوزنی، آخر کب تک یہ سفاک منگول اس طرح مسلمانوں کا یوں ہی تعاقب کرتے رہیں گے؟ کیا وہ یوں ہی شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے ہماری سانسوں کو زہر آلود کرتے چلے جائیں گے؟ میں اور تم کب تک تائید الہی سے محروم اپنے بے بس مسلمان بھائیوں کو گلی گلی نگر نگر دھکے کھاتے دیکھتے رہیں گے؟ اور کب تک یہ منگول زہریلے ناک کی طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے ہمارے پیچھے پڑے رہیں گے؟ میرے بھائی، کب تک ہم اپنے چہروں پر سوالات کے انبار لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو یوں ہی تڑپتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ میرے بھائی، تیرے سامنے میں نے کئی بار سلطان سے گزارش کی کہ آپ اس عظیم لشکر کی کمان اپنے تجربہ کار سالاروں اور بیٹے جلال الدین کے حوالے کر دیں اور خود ایک طرف ہو کر محفوظ ہو جائیں۔ ہم نہ صرف آپ کی مکمل حفاظت کریں گے بلکہ آپ پر یہ ثابت کر دیں گے کہ جس طرح کوئی شیر دل چوپان اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے تلوار سون کر بھیڑیوں کو مار بھگاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی چنگیز خان کو اپنی پاک زمین سے نکال باہر کریں گے اور ان کی زمین میں داخل ہو کر انہیں تباہ کر دیں گے۔ لیکن ہائے افسوس، سلطان ہماری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے سامنے نہ کوئی ساحل ہے اور نہ ہی نجات کا کوئی سفینہ۔ اب ہم کیسے اپنی قوم کی عظمت کے محافظ کہلا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ خوارزم شاہ کے سالار ہونے کے باوجود مسلمانوں کے کسی ایک شہر کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ آرد زوزنی کی طرح دیکھتے ہوئے وہ مزید کہنے لگا، قسم اللہ پاک کی، جس روز بخارا منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا میں اس رات زاروں قطار رویا۔ جس روز سمرقند بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا اس رات بھی مجھے لمحہ بھر نیند نہیں آئی۔ اس رات بھی میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور کبھی یہ سوچتا کہ اٹھ کر سلطان سے 2 ٹوک بات کروں کہ لشکر ہمارے حوالے کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو سلطان کی گردن کاٹ کر لشکر پر قبضہ کر لوں اور خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے جا کھڑا ہوں۔ لیکن میرے بھائی، یہ صرف جذباتی خواہشات تھیں جن پر عملی طور پر کاربان ہونا ممکن نہیں تھا۔ تم خود سوچو، ہمارے ہاتھوں سے اترار، بخارا، بلخ، خوارزم اور سمرقند جیسے عظیم شہر نکل گئے۔ یہ سب ہماری قوم کی عظمت اور شان و شوکت کے روشن نشان تھے جو اب ہمارے پاس نہیں رہے۔ اب تم ہی بتاؤ، مغبر جو خبر لے کر آیا ہے کہ توشی خان بھی قریب ہی موجود ہے اور اس کے پاس رسد کی صورت میں کافی مال و اسباب ہے، دوسرا لشکر جس کی کمان اولون کر رہی ہے اس کے پاس بھی رسد کا وافر سامان ہے، اور تیسرا لشکر جو صوبدئی کی کمان میں ہے جو سلطان کے تعاقب میں نکلنے کے بعد اب ادھر آ رہا ہے، اس کے پاس بھی رسد کے سامان کے ڈھیر پڑے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں لشکروں کو زیر کر کے ان سے رسد کا سامان چھین بھی لیں تو میرے بھائی، کیا اس سے میری قوم کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لوٹ آئے گی؟ کیا ان دردناک شکستوں اور
بدنامی کے داغوں کی تلافی ہو سکے گی جو اب ہماری پیشانی پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکے ہیں۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب آرد زوزنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر نظام الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ میرا اپنا سینہ بھی زخموں سے چھلنی ہے۔ جب میں مسلمانوں کو بے بسی اور لاچاری کی حالت میں منگولوں کے آگے ادھر ادھر بھاگتے دیکھتا ہوں تو میں بھی بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں، لیکن تمہاری طرح ان پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اٹھو، اب اپنے نئے کام کی ابتدا کرتے ہیں اور توشی خان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر سلطان جگہ جگہ بھاگتا پھر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا تو چلو ہم خود منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام کرتے ہیں، تاکہ کم از کم اس انتقام کا بوجھ تو کچھ ہلکا کر سکیں جو مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے ہم پر فرض ہو چکا ہے۔ نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اندر سے بکھرا بکھرا سا تھا، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر کہنے لگا، اچھا میرے بھائی، چلو دیکھتے ہیں منگولوں کے ساتھ ان 3 مقامات پر ٹکراؤ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد نظام الدین اور آرد زوزنی اپنے لشکر کو لے کر برگرفتاری کے ساتھ چنگیز خان کے سالار توشی خان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نظام الدین اور آرد زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ توشی خان کے سر پر پہنچ چکے تھے، قبل اس کے کہ توشی خان سنبھل کر ان پر پہل کرتا یا حملہ آور ہوتا۔ نظام الدین اور آرد زوزنی وحشی بگولوں کی مار کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ شروع ہی میں نظام الدین اور آرد زوزنی نے شدید اور تیز حملے کیے۔ توشی خان بالکل سنبھل نہ سکا اور نہ ہی جارحانہ انداز اختیار کر سکا۔ شروع ہی میں جب اس نے مجبوراً اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود رکھا، تب نظام الدین نے اپنے حملوں میں اور زیادہ شدت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں توشی خان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تہہ تیغ کر دیا گیا اور توشی خان بدترین شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس جس قدر بھی رسد اور سامان حرب تھا، اس مال غنیمت پر نظام الدین اور آرد زوزنی نے قبضہ کر لیا۔ یہ نظام الدین اور اس کے جانثاروں کے ہاتھوں توشی خان کی بدترین شکست تھی۔ توشی خان کو مار بھگانے کے بعد نظام الدین نے اپنا ایک تیز رفتار قاصد اولون اور برقع خان کے لشکر کی طرف روانہ کیا۔ نظام الدین نے برقع خان کو واضح پیغام بھجوایا کہ جس لشکر کو لے کر وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں ہیں، اسے لے کر چپ چاپ واپس چلے جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ پوری قوت سے ان پر حملہ آور ہوگا اور ان کے پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ خوفناک پیغام ملنے کے بعد برقع خان اور اولون نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نظام الدین کے مطابق لشکر کو لے کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب نظام الدین اور آرد زوزنی نے چنگیز خان کے سالار صوبدائی کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے مقبروں کے ذریعے نظام الدین نے اطراف کے تمام علاقوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر توشی خان پر حملہ آور ہو چکا ہے اور دونوں لشکروں کے درمیان خونریز معرکہ جاری ہے۔ صوبدائی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کی قیادت خود سنبھال کر برق رفتاری سے اس طرف بڑھا جہاں توشی خان کی موجودگی کا بتایا گیا تھا، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو حکم دیا کہ وہ تمام رسد، ہتھیار اور ضروریات کا سامان لے کر پیچھے پیچھے اس کے تعاقب میں آئے اور توشی خان کی طرف پہنچے۔ جیسے ہی صوبدائی آدھا لشکر لے کر توشی خان کی مدد کے لیے روانہ ہوا، نظام الدین اور آرد زوزنی آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آ گئے۔ وہ صوبدائی کے لشکر کے اس دوسرے حصے پر جو رسد اور ضروریات کا سامان لے کر جا رہا تھا، موت کے پیغام کی طرح قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ نظام الدین اور آرد زوزنی کو اس کارروائی میں زیادہ جدوجہد بھی نہ کرنا پڑی۔ صوبدائی کے لشکر کے اس حصے کو لمحوں میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو سامان حرب اور رسد انہیں پہلے توشی خان سے ملی تھی اور جو اب صوبدائی کے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد ہاتھ آئی تھی، اس سارے مال غنیمت کو سمیٹ کر وہ برق رفتاری کے ساتھ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کی طرف کوچ کر گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ خبر ملی کہ توشی خان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ کاٹ دیا گیا ہے، صوبدائی کے لشکر کو تباہ کر کے اسے ہر قسم کی رسد اور سامان سے محروم کر دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے خونریز حملوں سے خوفزدہ ہو کر برقع خان اور اولون بھی ناکام لوٹ آئے ہیں، تب چنگیز خان کا غضبناک چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً توشی خان، برقع خان، صوبدائی اور اولون کو دربار میں طلب
طلب کر لیا۔ اس وقت چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا گہرے افکار میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب یہ تمام ناکام سالار اس کے سامنے پہنچے تب چنگیز خان نے غضبناک نگاہوں سے سب سے پہلے برقع خان اور اولون کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہنے لگا، میں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا ہے کہ نظام الدین پر قابو پانا، اسے پکڑنا یا زندہ گرفتار کرنا تم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام تم دونوں کی سوچ اور صلاحیت سے بہت اونچا ہے۔ اب یہ کام میں اپنے سب سے زیادہ تجربہ کار سالاروں پیلگوش اور جہیسی کے سپرد کر رہا ہوں۔ برقع خان اور اولون، تم اب اس نئے لشکر میں پیلگوش اور جہیسی کے تحت ہی کام کرو گے، اور اولون اگر تم اس مہم میں شامل نہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ چنگیز خان کی یہ بات سن کر اولون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً فیصلہ کیا اور جذباتی انداز میں کہنے لگی، خان اعظم، میں ہر قیمت پر اس لشکر میں شامل ہوں گی، کیونکہ اپنے بھائی اربوش کے خون کا بدلہ لینا مجھ پر فرض ہے۔ چنگیز خان اس کا جذبہ دیکھ کر مان گیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہے۔ برقع خان اور اولون سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان کی غضبناک نگاہیں توشی خان پر جم گئیں۔ اس نے سخت آواز میں پوچھا، توشی، اب تم بتاؤ کہ تمہارا ٹکراؤ کس سے ہوا تھا اور مسلمانوں کا وہ کون سا سالار تھا جس نے تمہیں اس طرح زد و کوب کیا؟ جواب میں توشی خان نے بے بسی اور ندامت سے سر جھکائے کہا، خان اعظم، مجھ پر اچانک حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی نظام الدین ہی تھا۔ وہ اچانک طوفان کی طرح نمودار ہوا اور اس قدر شدید حملہ کیا کہ میرے لشکری سنبھل ہی نہ سکے، جس کے باعث ہمیں مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ توشی خان کا جواب سن کر چنگیز خان کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر سالار سوبدائی کی طرح دیکھا اور سوالیہ انداز میں کہنے لگا، سوبدائی، آخر تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تم نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل بھی دانشمندانہ نہیں تھا۔ تم نے اتنے حساس موقع پر اپنے لشکر کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ میرے مخبر مجھے خبریں پہلے ہی دے چکے ہیں۔ تم آدھے لشکر کو رسد اور سامان کی حفاظت پر چھوڑ کر باقی آدھے کے ساتھ توشی خان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ تمام جھوٹی خبریں میرے اندازے کے مطابق خوارزم شاہ کے اسی چالاک سالار نظام الدین نے جان بوجھ کر پھیلائی تھیں۔ ان افواہوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہوئے تم باقی لشکر لے کر توشی خان کی طرف بڑھ گئے اور تمہاری غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمہارے باقی ماندہ لشکر پر آندھی کی طرح حملہ آور ہوا اور اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ تمہارے پاس جس قدر بھی رسد اور ضروریات کا سامان تھا وہ سب سمیٹ کر بآسانی چلتا بنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان جب خاموش ہوا تب سوبدائی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت سے کہنے لگا، خان اعظم، آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ دراصل اس وقت جب یہ خبریں موصول ہوئیں کہ توشی خان پر مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر نے اچانک حملہ کر دیا ہے تو میں شدید تشویش میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ فوراً فیصلہ کیا کہ میں توشی خان کو اکیلا ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور ہر قیمت پر اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا، لیکن میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظام الدین توشی خان کو بدترین شکست دینے کے بعد دوسرے مخفی راستوں سے ہوتا ہوا میرے لشکر کے اس حصے پر ٹوٹ پڑا جو رسد اور سامان حرب کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس لشکر کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور جس قدر بھی رسد کا سامان ہمارے پاس تھا وہ سب چھین کر بآسانی لے گیا۔ چنگیز خان کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا، اب اس نظام الدین کے تعاقب میں میں اپنے دو قابل سالار جائسی اور پیلگوش کو لگاؤں گا اور ان کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر بھی مقرر کروں گا۔ اولون اور برقع خان بھی اسی لشکر میں ان کے ماتحت کام کریں گے۔ فی الحال میری تمام توجہ اس وقت خراسان کو فتح کرنے پر مرکوز ہے۔ فی الوقت تم سب سالار خراسان کی اس مہم میں میرے ساتھ ہی رہو گے۔ خراسان کو فتح کرنے کے بعد ہی پیلگوش اور جائسی کے لیے لشکر متعین کیا جائے گا جسے لے کر وہ نظام الدین کے تعاقب میں نکلیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ دربار میں موجود تمام سالاروں نے خان اعظم کے اس حکم سے اتفاق کیا، جس کے بعد چنگیز خان نے سب کو خیموں میں جا کر آرام کرنے کی ہدایت دے دی۔ چنانچہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے چنگیز خان اب خراسان کی طرف متوجہ ہوا۔ خراسان کی حالت اس وقت عجیب و غریب اور نہایت نازک تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خراسان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے حاکموں کو بھی سلطان نے اس وقت ایک اہم پیغام بھجوایا تھا۔ جس وقت سلطان علاء الدین کو منگولوں کے خوفناک مظالم کا علم ہوا تو اس نے یہ حکم بھیجا کہ چونکہ منگول ان شہروں اور قلعوں کے لوگوں کے ساتھ جو مزاحمت کرتے ہیں نہایت ظالمانہ اور صفاقانہ
سلوک کرتے ہیں، اس لیے جب تک مکمل کامیابی اور فتح کا یقین نہ ہو، سرداروں اور کمانداروں کو خواہ مخواہ منگولوں کا مقابلہ کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور موت کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ عام لوگ تو پہلے ہی منگولوں کی صفاقی سے دہشت زدہ ہو رہے تھے۔ سلطان کے اس بزدلانہ پیغام نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی قلمرو کے شہر اور قلعے بجلی کی رفتار سے منگولوں کے ہاتھوں فتح ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ خراسان کے والی نے بھی عین ایسا ہی کیا۔ جب اسے منگولوں کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو وہ تمام خزانہ سمیٹ کر خود تو یاگ یزار کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا اور مرو شہر میں ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کر گیا۔